بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سبیل السلام صاحب مدراس سے جو مزاح علوم سہارنپور کے رکن شورا اور ہمارے ہندوستان کے صف اول کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، والد صاحب سے آپ کا گہرا تعلق رہا. آپ تشریف لائے. ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے طلباء کے سامنے اپنے قیمتی ملفوظات پیش فرمائیں. آپ نے ہماری درخواست کو قبول کی. ہم آپ کے بے پناہ ممنون و مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری درخواست پر آپ نے لبیک کہا. فجزاہ اللہ خیرا. میں حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے طلباء کے سامنے اپنے قیمتی ملفوظات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. معزز علماء اکرام و عزیز طلباء، اس وقت میری حاضری ہم سب کے مربی اور مشفق مہربان بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات پر تعزیت کے لیے صاحبزادوں کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور یہ عمل مسنون بھی ہے اور تعزیت کے مستحق آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. ہم ایک دوسرے میں کس کی تعزیت کریں؟ یہ جو اللہ کا فیصلہ حضرت مولانا کی وفات کی شکل میں آیا، اس غم میں ہم سب برابر شریک ہیں. اور جیسا کہ ابھی صاحبزادہ محترم حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے میرا بہت دیرینہ تعلق ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید 25 سال پہلے میری یہاں حاضری ہوئی تھی. اس وقت جامعہ اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا. حضرت مولانا نے خود ہی اپنے ساتھ جامعہ کی جو اس وقت خدمات تھی اس کا معائنہ کروایا تھا، اور بہت خوش ہوئے تھے. اس کے بعد اس وقت حاضری ہوئی ہے. میرے پاس ساتھی بھی یہاں استاد رہے، مولانا افتخار صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت سفر حج میں ہیں سمستی پوری، وہ بھی میرے ساتھیوں میں سے. اور مفتی اسلم صاحب پرتاپ گڑھی جو یہاں استاد رہے ہیں عرصے تک، وہ بھی میرے ساتھیوں میں سے. جس وقت حضرت مولانا کے انتقال کی خبر ملی تو میں دہلی میں جمعیت علماء کے زیر نگرانی ورکشاپ ہو رہا تھا صوبائی صدور اور نظمہ کا حضرت امیر الہند کے زیر سرپرستی، تو میں وہاں تھا. عصر سے کچھ قبل خبر ملی اور حضرت نے اپنے 2 صاحبزادے جو میرے سبق کے ساتھی بھی ہیں، مولانا امجد مدنی اور مولانا اظہر مدنی کو اسی وقت بلایا اور فرمایا کہ ہوائی اڈہ چلے جاؤ اور جو اس وقت جہاز تیار ہو، ٹکٹ ملے، فوراً شرکت کی کوشش کرو. دونوں صاحبزادے تشریف لائے تھے. اس وقت آخری نشست تھی تو سب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا. ایک شخصیت تھی جو جہد مسلسل کے درجے میں ماشاءاللہ کام کر گئے
اور آج جامعہ جو اتنے وسیع و عریض پھیلا ہوا ہے اور اس کی خدمات پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے وہی ایک شخصیت کار فرما تھی جن کا نام مولانا غلام صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے اور ہم کو ان کی جدائی کا غم جتنا بھی ہو کم ہے۔ مجھے اس وقت میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے شیخ عارف باللہ حضرت قاری سید صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ، جو میرے شیخ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور میرے شیخ کا یہ ملفوظ اہل علم جانتے ہیں کہ مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا کہ اگر اللہ آپ سے پوچھ لے کہ آپ کو میں نے اتنی طویل عمر عطا کی تو تم کیا لے کر آئے؟ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ابرار اور صدیق کو لے کر آیا، میں یہ کہوں گا۔ تو ایسے ہی قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی کہیں گے کہ میں غلام محمد کو لے کر آیا۔ اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مجھے اسفار میں بھی جانا ہوا کئی مرتبہ، خاص طور پر جنوب میں جب حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارا جتنا حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے وہ اصل حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا فیض ہے۔ تو اس وقت میں نے مولانا غلام صاحب کو جنوب کے اسفار میں خاص طور پر حضرت قاری صاحب کی معیت میں بہت دیکھا۔ اس وقت جوانی بھی تھی مولانا کی اور بہت عاشقانہ درجے میں خدمت بھی کرتے تھے، اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ہی علاقے کے، ہمارے ہی شہر کے سفر میں حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا غلام صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سلوک میں اجازت و خلافت سے نوازا تھا، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بطور خاص اس کا اظہار فرمایا کہ آج میں نے مولانا غلام صاحب کو اجازت و خلافت دی ہے۔ اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صفات اسی وجہ سے پورے طور پر حضرت مولانا غلام صاحب میں منتقل ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی میں جب آ رہا تھا جمعہ سے پہلے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کچھ باتیں حضرت مولانا سے متعلق میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ جو قاری صدیق صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے اور وہ بھی میرے شیخ کے خاص تلامذہ میں سے تھے، انہوں نے کسی انسان کے انتقال کے بعد، خاص طور پر والدین کے انتقال کے بعد اولاد کے لیے کچھ حقوق مرتب کیے، اور حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر چیز میں نمبر وار درج کرتے تھے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ تو 14 حقوق والدین کے حیات میں اور 14 حقوق والدین کی وفات کے بعد حضرت نے مرتب کروایا تھا، وہ چھپا ہوا ہے۔ تو والدین کے وفات کے بعد کے حقوق میں حضرت فرماتے ہیں ایک تو دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے، اور پھر فرماتے ہیں ایک تو ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اور ایصال ثواب کے اہتمام سے متعلق مجھے یاد آیا کہ ہم طلبہ عزیز اور فضلاء جو ہزاروں کی تعداد میں حفاظ، علماء اور ڈاکٹرز، ہم روایتی طور پر بتکلف کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں، یہ نہ بھی ہو تو ہم سب مولانا کے لیے مستقل طور پر صدقہ جاریہ
یہاں کا ایک ایک فارغ اور اس فارغ اور فاضل کے واسطے سے جتنی خدمات آگے جاری ہیں وہ سب حضرت مولانا کے لیے مستقل صدقہ جاریہ۔ تو حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ والدین کے اور اپنے بڑوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد اور ان کے تلامذہ کے لیے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی صفات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے وہ تھے ویسے ہم بننے کی کوشش کریں۔ تو حضرت مولانا کی صفات میرے دماغ میں دوڑ رہے تھے کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے صفات سے نوازا تھا۔ مولانا کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جتنے بڑے آدمی وہ تھے اور ان کی خدمات کا سلسلہ جتنا طویل ہے اتنی سادگی اور تواضع اور فنائیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے میری اس بات پر مہمان خانے میں کہ چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بلا تکلف مولانا سے جا کر بات کر لیتا تھا۔ کسی طرح کا کوئی خوف یا کوئی آڑ نہیں تھی مولانا کے اور اس طالب علم کے درمیان میں، اور اپنی بات منوا لیتا تھا اور مولانا اس کی بات مان لیتے تھے۔ ورنہ تو عام طور پر مدرسے کے جو بانی ہوتے ہیں، محتمم ہوتے ہیں، ان کو بڑے حضرت کے نام سے طلبہ بلاتے ہیں اور ایک قسم کا رعب ہوتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے وسائل ہوتے ہیں، واسطے ہوتے ہیں، براہ راست پہنچ نہیں پاتے، سال میں ایک دو مرتبہ کبھی موقع ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا کے اندر میں بھی دیکھتا تھا طلبہ تو طلبہ، عوام بھی سفر میں حضر میں بلا تکلف آسانی کے ساتھ، اور اگر مولانا کو محسوس ہو کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ موقع نہیں پا رہا ہے تو مولانا خود ہی اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے ہاں بھائی تم کو کیا کہنا ہے، کچھ کہنا ہے تم کو، اس طرح سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ یہ سادگی اور دیکھنے میں جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو پکڑ دھکڑ، پکڑو ہٹاؤ بچاؤ، یہ سب حضرت کے ہاں تھا ہی نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ نے بہت دیکھا ہے حضرت کو۔ اسی طرح مولانا کی ایک صفت یہ بھی تھی جو ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ان کو استغنا، ظاہری باطنی دونوں استغنا سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، اور بڑی شان کے ساتھ آج معاشرے میں ایک طرح سے علماء سے متعلق جہاں عزت ہوتی ہے وہیں ایک طبقہ ہے جو علماء کی تحقیر بھی کرتا ہے، لیکن ایک عالم دین وارث نبی ہونے کے درجے میں کس طرح اس کو ہونا چاہیے اور اس کی شان اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ مولانا کو دیکھ کر سمجھ میں آتا تھا کہ ایک عالم دین ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اسی کو ماشاءاللہ وارث نبی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی شان سب لوگوں پر چھلکتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ نے ان کو ایک صفت خصوصی طور پر یہ دی تھی کہ آج ملک میں قوانین کے درجے میں عصری تعلیم کا لزوم اور جبر ہو رہا ہے کہ 10ویں تک پڑھنا ضروری ہے، 12ویں تک پڑھنا ضروری ہے، لیکن بہت پہلے جامعہ گواہ ہے کہ اس احاطے کے اندر دینی اور عصری تعلیم دونوں یکساں طور پر یہاں سنگم ہے۔ ہزاروں حفاظ اور علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں ڈاکٹر اور انجینئر بھی پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ تصور بھی نہیں تھا جس وقت مولانا نے اس نظام کو شروع کیا کہ مدرسے کے کمپاؤنڈ میں احاطے میں دنیاوی تعلیم اور مستقل طور پر ڈگریوں کی شکل میں ضرورت کے درجے میں کہیں جماعت دوم سوم میں کوئی انگریزی حساب پڑھاتے وہ تو اور بات ہے، لیکن باضابطہ ڈگری سے فراغت یافتہ عصری تعلیم کے فاضل اور فارغ ڈاکٹر انجینئر آئی ٹی کی شکل میں
یہ حضرت مولانا ہی کا کارنامہ ہے. کسی نے حضرت سے متعلق بہت ساری باتیں جو آ رہی ہیں آتی رہیں گی. کسی نے کہا کہ ملک میں یہ پہلا عالم دین ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا کہ جو مدرسے کے خالص پروڈکٹ اور فارغ عالم ہونے کے باوجود اللہ نے ان سے میڈیکل کالج کا کام لیا اور ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈاکٹر پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے حضرت مولانا کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ نے ان کو جب کسی سے اللہ کام لینا چاہتا ہے تو اسے یہ صفات اور یہ مزاج دے دیتا ہے کہ مولانا کی دے دیتا ہے کہ مولانا کی طبیعت میں تحمل بہت تھا. یہ نہیں کہ مولانا کو کوئی خلاف بات، خلاف مزاج، خلاف طبیعت بات مولانا کے ساتھ میں نہیں پیش آتی تھی، ایسے نہیں تھا. کام کرتے ہوئے آدمی کو اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوتا ہی ہے، لیکن حضرت مولانا کو ایسا اللہ نے پہاڑ جیسا، سمندر جیسا تحمل اور قوت برداشت دے دیا تھا کہ سب کچھ پی جاتے تھے. اور کسی بھی کام کرنے والے خادم دین کے لیے یہ صفت بہت ضروری ہے. اسی طرح مولانا کے اندر صلہ رحمی کی شان اللہ تعالیٰ نے بہت کوٹ کر بھر دیا تھا. کسی بھی فرد کے متعلق شکایت سننا گوارا نہیں تھا. سفر کے دوران کئی مرتبہ میں بھی ساتھ میں رہا. بعض لوگ کسی کام کرنے والے مولانا کے جو معتمد عالم ہیں ان سے متعلق مقامی احباب آ کر تنہائی میں شکایت کرتے کہ حضرت یہ آپ کہیں گے تو مانیں گے، اس لیے ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ ان کو توجہ دلا دیجئے. تو حضرت مولانا جھڑکتے تھے اور ہٹاتے تھے، ہٹو یہاں سے، تم کو صرف خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، ان کی خوبیوں سے تم اندھے ہو گئے ہو. اتنا کام کیا ہے، آج اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، یہ سب تو انہی کی محنت تو ہے. شکایت بالکل سننے کے روا نہیں تھے. وہ اللہ نے خوبی حضرت مولانا کو دی تھی. اسی طرح سے مولانا کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی کی شکایت ہوتی تو فوراً اس کا محاکمہ کرتے، اس کو بلاتے اور اس کو رائی کو پہاڑ بنا کر اور زیادہ بھیانک نہیں بناتے، بلکہ ہماری زبان میں رتی کو ہتی کی بجائے ہتی کو رتی کرتے تھے اور بالکل اس کو آیا گیا کر دیتے تھے. اور اگر وہ نہیں ہے تو فوراً رابطہ کر کے کہتے تھے کہ بھائی تمہارے بارے میں اس طرح شکایت کر رہے ہیں لوگ، کچھ بات آ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اتنے واقعات ہیں مولانا کے شاخوں میں اور مولانا کے متعلقین میں. مجھے معلوم ہے کہ مولانا نے کیسے ان کو آگے بڑھایا. اور وہ معاشرے کا ایک چھوٹا سا آدمی تھا، لیکن اس سے کام لینا تھا تو اس پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور اسے آگے بڑھایا. اور آج وہ خود ہزاروں طلباء اور ہزاروں فضلاء کے استاد اور پھر جو ہے افراد سازی کا کام اللہ ان سے علاقے میں لے رہا ہے. یہ حضرت مولانا کی خصوصیت تھی جو ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. جس وقت میں دہلی میں تھا حضرت کی وفات کی خبر آئی. امیر الہند استاذ الاساتذہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے آخری نشست میں ایصال ثواب کروا کر پھر دعا کرائی اور اس سے پہلے 2 باتیں فرمائی. وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت قیمتی باتیں. ایک تو فرمایا کہ بھائی کلام پاک کی خدمت کی وجہ سے مولانا کو اللہ نے ایسی مقبولیت عامہ اور تامہ عطا کیا کہ مولانا جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. اور ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ ولا مقام اللہ نے ان کو دے دیا تھا. وہ کسی دینی ضرورت کے لیے کچھ کہتے تو سامنے والا اسے کر ڈالتا تھا، چوں چرا نہیں، کوئی آگے پیچھے بحث نہیں. اللہ نے یہ مقام ان کو دیا تھا کہ سینکڑوں کروڑ میں وہ بڑے بڑے جامعات اور یہاں کی شاخیں اور میڈیکل کالج قائم کروا دیا اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کر، اور اللہ نے کروا دیا. یہ مقام اللہ نے ان کو دیا تھا. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی
کہ کسی کے کام کی قبولیت کی یہ زندہ علامت ہے کہ ان کے بعد ان کے کام میں حبہ برابر کوئی خلل نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کے افراد کو ان کے حیات میں پورے طور پر ان کے بعد کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اللہ نے مولانا کو صالح اولاد عطا فرمایا جو الحمدللہ اطمینان ہے کہ ان کے کاموں کو انہی کے نہج پر آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دو باتیں فرمائی جو بہت اہم ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیسے، ایسے ہی میں مولانا کو بتا رہا تھا کہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہردوئی میں انتقال ہوا، اس کے بعد سے لے کر آج تک اشرف المدارس ہردوئی کے نظام میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہوا، 19-20 کا کوئی فرق نہیں ہوا۔ یہ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں کی عند اللہ مقبولیت کی زندہ علامت ہے کہ گویا کہ حضرت سب طے کر کے چلے گئے، میرے بعد کون کون کیا کیا کام کرے گا۔ بہت زیادہ زور ڈال کر ہم سوچیں تو حضرت کی غیبوبت اور حضرت کی غیر حاضری محسوس ہوتی ہے کہ حضرت نہیں ہے اشرف المدارس میں اور دعوت الحق کے نظام میں، ورنہ تو علی حال ہی سارا کام جاری ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ میں بھی یہاں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کا اتنا بڑا نظام، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی کمپاؤنڈ میں 16,000 طلبہ، اور پھر ان کا 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جانا، اور انتظامی امور، کھانا، سونا، اور پھر تکمیل نصاب، اور جو ہے یہ سارا نظام، یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہے۔ حج والا نظام جو لاکھوں حجاج کا 5 دنوں میں مینا، عرفات، مزدلفہ میں ہوتا ہے، ساتھی مذاکرہ کرتے ہیں اور حکومت سعودیہ کی تعریف بھی کرتے ہیں انتظامی طور پر۔ میں کہتا ہوں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نظام میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شامل کرتا ہے جو اس نظام کو 5 دن میں پورا کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی اللہ کی طرف سے نظام ہے، ورنہ اتنا بڑا نظام اس قدر عافیت اور سکون کے ساتھ پورا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ عند اللہ حضرت مولانا کی مقبولیت کی علامت ہے۔ بہت یاد آتے ہیں اور بار بار ان کو سوچ کر، ان کی زندگی کو سوچ کر، اور جو ہے جدائیگی کے غم کا حق ہے، ہم کو رونا آتا ہے، آنسوں بے اختیار نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، ہم کو راضی ہونا ہے۔ بس وہی وفات کے بعد کے جو حقوق ہمارے ذمے ہے ہم اس کو ادا کریں گے انشاءاللہ، اور مولانا کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، درجات کی بلندی کا۔ ہم جو ہے ابھی میں سہارنپور بھی گیا تھا اسی وقت میں، دہلی کے بعد، تو مولانا عاقل صاحب جو حضرت مولانا کے استاد تھے اور بہت زیادہ تعلق تھا مظاہر العلوم کی شورا کے زمانے میں دیکھتا تھا کہ شاگرد اور استاد کس قدر محبت کے ساتھ شورا کے درمیان میں بھی، بعد میں بھی، پہلے میں بھی، پہلے حاضری دیتے، بعد میں جاتے، مولانا کے جو ہے قیامگاہ پر، دولت قدے پر بڑی محبت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ مولوی اویس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، تو ایک بڑی رقم مولانا کو شورا کے ختم پر سب اراکین شورا چلے گئے میٹنگ ہال سے، مشورہ گاہ سے، تو کپڑے میں بندھا ہوا تھا دیا، تو مولانا کہنے لگے، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہاں آپ لوگوں نے تو مجھے ناظم بنایا ہے مظاہر کا، تو میرے پاس کیوں دے رہے ہیں، وہاں دفتر محاسبے میں جمع کر دیجئے۔ تو حضرت فرمانے لگے مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت وہ تو الگ ہے، یہ تو الگ ہے، یہ میرا آپ کا تعلق ہے، میں آپ کا شاگرد ہوں اور میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حالانکہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت بڑی رقم تھی جو مولانا اپنے استاذ کو پیش کر رہے تھے بڑی محبت کے ساتھ، اور میں نے بتایا کہ مولانا کی رائے کو، مولانا عاقل صاحب استاد محترم کی رائے کو شورا میں تفوق دینے کے لیے ایسا منظر پیش کرتے تھے کہ حکیم کلیم اللہ صاحب جو وہاں مظاہر العلوم کی شورا میں دستور کے دفعات کے تحت میں مستقل طور پر صدر اور فیصل ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں، شاہ ہردوئی کے داماد حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، تو سب کی رائے جب پوری ہو جاتی تو آخر میں مولانا غلام صاحب اچانک سے ابھرتے اور کہتے
کہ حضرت مولانا عاقل صاحب نے جو فرمایا ہے یہ رائے بہت اچھی ہے، حضرت اس پر فیصلہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت حکیم صاحب کو اس طرح سے گھیرتے تھے کہ حضرت اسی پر فیصلہ کر دیں۔ یہ ہوتا ہے شاگرد، اور یہ ہوتا ہے استاد شاگرد کا تعلق۔ مولانا اپنی جگہ پر مقام رکھتے تھے لیکن اپنے استاد سے کس قدر تعلق تھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو مقبولیت دی اور بڑے کمالات سے نوازا۔ جب جب فون پر بھی یا حاضری پر بھی میری ملاقات ہوتی یا فون پر بات ہوتی تو فون اٹھاتے ہی میں کہتا کہ حضرت میں آپ کا خادم شبیل بات کر رہا ہوں، تو فوراً کہتے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ مولانا کی عادت تھی ہے کہ جس کے نام کے ساتھ قرآن پاک کی جو آیت جڑ جاتی وہ آیت فوراً پڑھنے لگتے۔ قرآن ان کی زبان کی نوک پر، پرسوں ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا مولانا کی زبان پر، بڑا مزہ آیا، کئی مرتبہ سن لیا حضرت شاہ ہردوئی کے بارے میں کہ بیت اللہ کلام اللہ، بیت اللہ کلام اللہ، کہ 50 حج کا موقع اللہ نے مولانا ابرار الحق صاحب کو دیا اور اس کی وجہ کلام اللہ کی خدمت، اور وہی شان مولانا کی بھی تھی، سینکڑوں مرتبہ حاضری ہوئی اور 20 حج مولانا غلام صاحب کے بھی ہوئے، یہی کلام اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ تو کلام اللہ سے جو عشق تھا وہ بھی ایک خاص خصوصیت تھی ان کی زندگی کی، ہم سب کو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پڑھتے بھی تو بہت عمدہ اور بیان کرتے تھے آیات کی روشنی میں تو بہت عمدہ۔ بس میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک موقع تھا میرے شیخ کی وفات کے بعد، پہلا رمضان میرٹھ میں جامعہ محمودیہ میں تھا اور حضرت کے سارے رفقا خلفاء وہاں اکثر جمع تھے، سب پر غم طاری تھا۔ ابھی 2-3 مہینے ہی حضرت کے وفات ہوئے، رمضان میں حضرت کی یادیں ستا رہی تھی، سب مغموم تھے۔ تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے باندہ سے، اور حضرت کے حیات میں بھی ہر رمضان میں درمیانی عشرے میں اپنے استاد محترم کے پاس کہ دونوں شاگرد کا مستقل آنے کا معمول تھا، تو اس سال بھی آئے۔ مولانا ابراہیم صاحب پانڈور ساؤتھ افریقی میرے شیخ کے جو خادم خاص تھے، 20 سال جنہوں نے خدمت کیا، ان سے پہلے ان کے بھائی مولانا موسیٰ صاحب نے، ان سے پہلے ان کے بھائی مفتی سلیمان صاحب پانڈور نے، اور یہ تینوں باندہ کے پڑے ہوئے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، لیکن میرے شیخ کی طویل مدت تک خدمت کری اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو مولانا ابراہیم صاحب نے درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے، سب پر جدائی کا غم ہے۔ تو مولانا تشریف لائے، تھوڑی دیر سر جھکا کر وقفے کے بعد فرمایا کہ بھائی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اس آیت کریمہ کا مفہوم اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تک یہ آیت کریمہ کلام پاک میں جز بن کر موجود رہے گی اور جب تک یہ آیت کریمہ روئے زمین میں ہے تب تک صادقین کا سلسلہ چلتا رہے گا، دنیا کبھی صادقین اور اہل اللہ سے خالی نہیں رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا جدائی کا غم تو ہم کو ہونا چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے، لیکن ہمارے اکابر جن افراد کو تیار کر کے جاتے ہیں اور جو کام وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ سلسلہ برابر چلتا رہے گا، دنیا کبھی اس خیر سے خالی نہیں رہے گی۔ اس لیے جو ہے وہ غنیمت ہے اور وہ ان کے متبادل ہیں، انہی کو غنیمت سمجھ کر ان سے جڑ کر اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت قاری صدیق صاحب نے فرمایا تو سب لوگوں کو پرسہ اور تسلی اور جو ہے صبر آیا کہ صحیح فرما رہے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ، اور شاہ ہردوئی نے اس کو ایک عجیب مثال بھی دی کہ جب بتی جلتی رہتی ہے، بلب جلتے رہتے ہیں 1000 وولٹ کے 500 وولٹ کے، تو تب اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جب اچانک سے بجلی بھاگ جاتی ہے تو ہر کوئی موم بتی تلاش کرتا ہے، اور وہی چھوٹی چھوٹی موم بتیاں اب تک کے ہزاروں وولٹ کی جو بلب چل رہے تھے اس سے جو ضرورت پوری ہو رہی تھی، وہ موم بتیاں ان کی جگہ لے کر وہ ضرورت اور وہ کام وہ پورا کرتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے مشائخ جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ خالی، ان جیسی شخصیت تو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ حقیقت ہے
لیکن وہ جگہ اللہ تعالیٰ انہی کے تیار کردہ افراد سے پر کر دیتے ہیں اور کام کو حفاظت دین اور اشاعت دین کی مختلف شکلوں کو اللہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے۔ تو مولانا عاقل صاحب کے صاحبزادے جمع ہو گئے میرے جانے پر حضرت کے گھر والی مسجد کے پاس میں، مولانا جعفر صاحب، عمیر صاحب، محمد صاحب، عاصم صاحب وغیرہ صاحبزادے۔ تو میری زبان سے نکلا کہ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب اس کے پابند بھی ہیں کہ مغفرت کی دعا کریں، لیکن مولانا کے بیٹے بڑے صاحبزادے کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا کہ مفتی صاحب میرا تو یقین ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی، میرا تو یقین ہے کہ ان کی تو مغفرت ہو گئی۔ ابا نے 65 سال تک حدیث پاک کی خدمت کری ہے، اور ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری عمر کلام پاک کی خدمت کری، حدیث پاک کی خدمت کری۔ تو یقین ہے انشاءاللہ اللہ ان کو بے انتہا درجات عطا کیے ہوں گے اور جو ہے کرتے رہیں گے۔ ہم سب ان کے لیے برابر دعا کرتے رہیں گے، اور ان کے منشے کے مطابق جیسا وہ جامعہ کو دیکھنا چاہتے تھے اسی طرح چلتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ الی یوم القیامہ چلتا رہے گا۔ اور ہمارے یہ اکابرین، ہمارے یہ صاحبزادے اور حضرت کے رفقا، اساتذہ سب جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولانا کے نقش قدم والی زندگی نصیب فرمائے، اور ان کی صفات کو اللہ ہماری زندگیوں میں منتقل فرمائے۔ دعا کریں یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ خاص طور پر تیرے مقبول بندہ، اے اللہ خادم قرآن، اے اللہ جن کو تو نے کلام پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اے اللہ آج وہ ہمارے درمیان میں رہی رہے، تیرے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کی خدمات کو اپنے قرب کا ذریعہ فرما، اے اللہ ان کے کاموں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اے اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے رفقا، اے اللہ ان کے متعلقین، اے اللہ ان کے اہل خاندان، صاحبزادے صاحبزادیاں اور حضرت کے گھر والے، اے اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کی صفات ہماری زندگیوں میں پیدا فرما، اے اللہ ان کے نقش قدم والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ان کے کاموں میں خوب برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کے کاموں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو ان جیسا اے اللہ عاشق قرآن بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ان جیسا اے اللہ تو خادم قرآن بنا دے، اے اللہ ان جیسی صفات ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ امت کا جو درد اور غم اے اللہ ان کے اندر تھا اس کا حصہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اس جامعے کی اے اللہ جامعے کی جتنی اور خدمات پورے ملک میں ہیں ان سب کی اے اللہ تو اے اللہ قبولیت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس کے جاری اور رہنے کے فیصلے فرما، ہم سب کو ان کے لیے اے اللہ خیر کا اے اللہ اور صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔